اس سوال کا جواب بھی کئی دفعہ پہلے دیا جا چکا ہے، اگر آپ کے علم میں نہیں تو آج اضافہ کر لیں، بالکل جائز ہے۔ حرام اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بناتے ہیں، میں اور آپ حرام نہیں بنا سکتے۔ ہمارے استاد اور شیخ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے، علماء حدیث حجت نہیں ہے، علماء اہل حدیث حجت نہیں ہے، حدیث حجت ہے۔ کسی بھی چیز کو اگر آپ نے حرام کہنا ہے، حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان نہیں چلے گا، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چلے گا۔ میں یہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ ہمارے استاد قابل احترام، اللہ کے اولیاء صالحین میں شامل ہے، اور انہی کا فرمان ہے علماء اہل حدیث حجت نہیں، حدیث حجت ہے۔ کسی حدیث سے کسی چیز کو حرام کہا جا سکتا ہے، اپنی رائے سے کسی چیز کو حرام نہیں کہا جا سکتا، ہم اس کو حرام نہیں سمجھتے۔ یہ مسئلہ آپ کی سمجھ سے بالا ہے، میں یہ کہتا ہوں نا کہ یہ مسئلہ آپ کی سمجھ سے بالا ہے، تشویش داخل کرنے کے بجائے پہلے اس کو سمجھیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو حرمت ہے نا، اس میں استدلال کا دخل نہیں ہوتا۔ حرمت میں کس کا دخل نہیں ہوتا؟ استدلال کا۔ استدلال علماء کا فہم ہے، علماء کے فہم سے چیز حلال حرام نہیں ہوتی، اللہ رسول کے فرمان سے حلال حرام ہوتی ہے۔ یا علت 100% ایک ہو، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ بھی کھڑے پانی کے اندر پیشاب نہ کرے، اس میں پخانہ کر سکتا ہے؟ پخانہ کی ممانعت کس حدیث میں آتی ہے؟ نہیں آتی مولانا صاحب، یہی میں نے کہا کہ یہ مسئلہ آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ بریلوی لوگ دین بنانے میں دلیر ہیں، ہمارے اہل حدیث کے اندر ایک طبقہ ہے جو حرام بنانے میں دلیر ہے، فلانی چیز حرام، فلانی چیز حرام۔ بھائی حرام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بناتے ہیں، مولوی نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح حرام اگر کوئی چیز بنانی ہے، اب انگلی نہ چبائیں، بات سمجھیں، حرام کوئی چیز بنانی ہے تو علت 100% مشترک ہونی چاہیے۔ حدیث میں پخانے کے لفظ نہیں آتے، لیکن نجاست کی علت ایک ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کانا جو ہے اس کی قربانی نہ کرو، اندھے کی کر سکتے ہیں؟ بولیں آپ، کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ تصویر نہیں ہے نا، اس کو آپ ویڈیو کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے یا رسول اللہ نے کہی ہے؟ نہیں کہی نا کہیں پر بھی۔ پیارے بیٹے بات سمجھو، تصویر اور ویڈیو ٹیکنیکلی ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ جو سائنسدان ہے یا معمولی عقل رکھنے والا بندہ ہے وہ تصویر اور ویڈیو کے فرق کو سمجھتا ہے۔ آپ کے جیب میں پیسے ہیں تصویر والے؟ نہیں ہیں؟ یہ پیسے ہم سارے مولوی لیتے ہیں، جزاکم اللہ بھی کہتے ہیں، شناختی کارڈ پہ تصویر نہیں بنتی، سندوں پہ نہیں بنتی، تو یہ بس یہ بھی ضرورت ہے۔ آپ کی ضرورت جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا بھئی میرا کتا ٹومی تو تیرا کتا کتا، آپ کی جو ضرورت ہے اس کے لیے تصویر جائز ہے، اور دین کی ضرورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اچھا میری بات یہ، آپ جو ہے نا اس مسئلے کو سمجھنے سے ابھی قاصر ہیں، چھوٹے ہیں۔ میں نے پہلے مثال دی ہے نا کہ آپ مجھے یہ بتائیں اشتراکی علت کیا ہے، آپ کو اس کا نہیں پتہ۔ منصوص کس کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ہاں تو پھر یہ سیکھیں پھر سوال کریں۔ جی منصوص، دلیل اور استدلال کا فرق آپ کو پتہ ہے؟ دلیل کسے کہتے ہیں اور استدلال کسے کہتے ہیں؟ آپ بتائیں۔ دلیل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت ہو، قرآن سے، اجماع سے، قیاس سے۔ نہیں آپ کو نہیں پتہ، آپ کو نہیں پتہ، آپ دلیل اور استدلال کا فرق جانیں۔ جو دلالت کرنے والا ہے، دلالت جو چیز بتائی جو چیز دلالت کرنے، یہ ہر اہل حدیث کے اندر وصف ہے کہ زبان اس کی چلتی ہے بے شک بغیر دلیل کے چلے، آپ چلائی جا رہے ہیں۔ دلیل کی فنی اور استدلال کی فنی تعریف کیا ہے؟ آپ اصول پڑھتے ہیں، اصول فقہ، اصول حدیث،
لغت میں قرآن عربی لعلکم تعقلون، اس کا ایک معنی ہے۔ وہ معنی کیا ہے؟ جب آپ اس معنی کو سمجھتے نہیں ہیں تو پھر آپ اس مسئلے کو نہیں سمجھ سکتے۔ منصوص کو سمجھے، دلیل کو سمجھے، استدلال کو سمجھے۔ آپ استدلال کر رہے ہیں، آپ کا استدلال ماننے کا میں مکلف نہیں ہوں۔ استدلال کرنے کے لیے صلاحیت چاہیے، مجتہد ہونا چاہیے بندہ۔ میں استدلال نہیں کر رہا ہوں سر، اچھا فقہا کرتے آ رہے ہیں۔ کون سے علماء فقہا؟ نام لے کسی کا۔ علامہ نورپوری صاحب، ہاں، جتنے بھی شیخ الحدیث ہیں وہ علماء جو ہیں ان میں اگر یہی بات ہے تو بن باز بڑے عالم ہیں یا شیخ نور پوری؟ شیخ صالح العثیمین جو ہیں وہ بڑے عالم ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ جو ہیں وہ بڑے عالم ہیں۔ پیارے بھائی، ایک بات کو پہلے سمجھ لیں پھر کسی کا نام استعمال کریں۔ جب آپ ایک بات کو سمجھتے نہیں، آپ کے مزاج کے خلاف ہو رہی ہے تو آپ کھڑے ہو کے اس کی حرمت کا فتویٰ دے دیں۔ اس کو سمجھیں، پہلے ان جو میں نے ٹرمز بولی ہیں نا، اصطلاحات، ان کو سمجھیں پھر سوال کر لیں۔ ٹھیک ہے؟ چلو، میں اگلے جمعے بھی انشاءاللہ ادھر ہی ہوں انشاءاللہ العزیز۔